یہاں اس میں دامن کیسے ہو، گول ہو یا سیدھا ہو، اس میں تحریز ہو، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. پوچھ لے علماء سے. اس کے موافق ہمارا کرتا ہو اور شلوار ہو ٹخنوں سے اوپر سنت کے موافق ہو. اس طرح کھانے میں جتنی سنت زندہ کریں گے اس کے ہر سنت سے رحمت ہے اور رحمت سے نورانیت آئے گی، اور ہر سنت سے کے چھوڑنے سے دل پر ظلمت آتی ہے. دنیا میں سنتوں کے ادا کرنے سے رحمتیں آئیں گی اور دل نورانی ہوگا، اور مرنے کے بعد من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، حضور اور صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا. اور دعوت کے لیے تو ضروری چیز یہ ہے آدمی کو حضور کے سر کے بالوں میں سنت کے خلاف ہے، حضور سے نفرت ہے، پگڑی میں بھی حضور سے نفرت ہے، کانے میں بھی حضور سے نفرت ہے، تو کس طرف بلائے گا یار؟ جب اس کو پورا نہیں کرتا تو گویا کہ اس کو نفرت ہے، تو کس چیز کی طرف وہ بلائے گا؟ اور کامیابی کا راستہ اور ہے کیا؟ محمد رسول اللہ، اتباع رسول ہی کامیابی کا راستہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ رحمت کے ذریعے جو بنے وہ نماز ہے. نماز میں کم از کم اتنی بات ضروری ہے کہ ظاہری شکل نماز کی ہماری صحیح ہو، اور اگر ظاہری صحیح نہیں ہے تو باطن کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. وہ تو مردود ہے جب ظاہری شکل صحیح نہیں. اور ظاہر نماز میں یہ ہے کہ آدمی ہر رکن میں اپنے اعضاء کا استعمال صحیح کرے. مثلا نیت باندھ رہا ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ کان کی لو تک. اس کے بعد ہتھیلیوں کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. اور انگلیاں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ کھلے ہونے چاہیے یا بند؟ اپنے حال پر. یہ بھی نظر قبلے کی طرف. اب آدمی اللہ اکبر کہے تو یہ اس نے اب ایک رکن میں اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کیا. اب آدمی ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ کیسے باندھے؟ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انگلیاں کو کیسے ہونی چاہیے، کہاں باندھنی چاہیے حالات کو، اور پھر نظر کہاں ہونی چاہیے قیام کی حالت میں. اس کو جمائے رکھیں. پھر اس میں اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرے قیام میں، پھر رکوع میں، پھر اس طرح قرات میں. قرات پشتو پنجابی میں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ تو عربی میں فرض ہے. قرآن شریف کا پڑھنا عربی میں فرض ہے. کم از کم ہمیں تین ہاں ہے، ہر ہاں کا مخرج معلوم ہو. سین صاد سا میں فرق معلوم ہو، تا میں فرق معلوم ہو، قاف میں فرق معلوم ہو. اور پھر جہاں اونچا پڑھنا ہے، جہاں مخارج کو صحیح اور شدمت اس کو پہچان کے ان کو سیکھ کر، اور جو اس کو سیکھے گا تو وہ طالب علم شمار ہوگا، اور جو سیکھے گا نہیں اس سے پوچھ ہوگی. کتنی مدتوں سے ہم محنت میں لگے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے اپنے الفاظ کو صحیح نہیں کیا. گویا ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے. یہ قرآن شریف کا پڑھنا نماز میں فرض ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی الحمدللہ رب العالمین ساری جو غیر تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، لیکن اگر کہیں الحمدللہ
تو پھر مانے ساری بربادیاں اللہ کے لیے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کی صفات بیان کر رہا ہوں یا برا بھلا کہہ رہا ہوں. تو بھائی یہ سیکھنا ضروری ہے. اس کو جو سمجھے گا کہ میں نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے وہ سیکھے گا. اس کا دھیان ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیسے پڑھ رہا ہوں, کیا حال ہے میرے نماز کا. اور اس طرح جو رکوع میں جاتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو اللہ اکبر کے الف سے جب بدن کی حرکت شروع ہو تو زبان کی حرکت بھی شروع ہو, اور جب رکوع میں بدن کی حرکت ختم ہو تو زبان کی حرکت بھی اللہ اکبر کی راہ پر ختم ہو. تو یہ تکبیر انتقال ہے. کھڑے ہو کر تکبیر انتقال یہ تو قیام کی حال کا ہے, رکوع میں تو رکوع میں ہے. یہ تکبیر انتقال تو تکبیر انتقال کے وقت میں ہے جب آپ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں. پھر سر دڑ برابر ہے اور انگلیوں سے مضبوط پکڑا ہوا ہے گھٹنوں کو, اور نظر کہاں ہے اس سے سب کو برابر کر کے پھر تسبیحات کا ہے سبحان ربی العظیم. وہ بھی جلدی نہیں, سبحان ربی العظیم. جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کہہ رہے ہیں تو اطمینان سے کہے. خانہ پوری تو نماز نہیں ہے کہ میں خانہ پوری کریں. اس طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اب حرکت شروع ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ کی سین پر اور زبان کی حرکت شروع ہو, اور حرکت ختم ہو بدن کی تو سمع اللہ لمن حمیدہ کی دال یہاں پر حرکت ختم ہو زبان کی. اس طرح سجدے میں جاتے ہوئے کون سی اعضاء پہلے رکھنے, کون سی بعد میں, کون سی بعد میں, اسے رکھیں. جہاں پر حکم ہے کہ انگلیوں کو کھلا رکھیں وہاں کھلا رکھیں, جہاں بند کرنے کا وہاں بند رکھیں جیسے سجدے میں, اور جہاں اپنے حال پر رکھنا ہے وہاں اپنے حال پر رکھیں جیسے اتحیات میں. انگلیوں کا استعمال, آنکھوں کا استعمال کانوں سے یا اپنی سنیں یا امام کی سنیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہ سنیں. یہ سب اعضاء صحیح استعمال کی انگلیاں تک کی صحیح استعمال سکھایا ہے. کہ تحیات میں ایک ہی سجدے میں انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. تو یہ نماز جس کی ظاہری شکل صحیح ہوگی وہ نماز اندر سے بنے گی. اگر ظاہری نماز صحیح نہیں ہے, قرأت پتہ نہیں کیسے پڑھ رہا ہے, پشتوں میں پنجابی میں پڑھ رہا ہے, اور رکوع سجدہ قیام اور قومہ جلسہ میں پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے, تو اس کی اندر کی نماز جب ظاہر کی نہیں بنی تو اندر کیا بنے گا. اور نماز ایسی بہترین عبادت ہے, الصلاۃ خیر موضوع, بہترین عمل جس میں آدمی لگا جائے وہ نماز ہے. اور سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کو نمازی میں ہوتا ہے سجدے میں. تو جس عمل میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کو قریب ہو تو اسے زیادہ اچھی طرح سیکھنا چاہیے. اس طرح علم میں ہے کہ ہم غلام ہیں, ہم غلام ہیں اللہ کے بندے میں. وہ آقا ہمارے کس بات پہ خوش ہوتے ہیں اس کو سیکھ کر کرنا علم ہے. آقا کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں اس کو سیکھ کرنا, اس سے بچنا علم ہے. ہماری حرکت ہر سکون جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ادھر نمازوں میں بھائی بیٹھے ہیں, اس وقت بیٹھے ہیں, کیسے بیٹھے کہ ہمارا آقا خوش ہو جائے, کیسے سنیں کہ ہمارا آقا خوش ہو جائے. یہ سب آقا کی خوشنودی کی باتیں سیکھنا یہ علم ہے. اس وقت میں ایک عام مسئلہ ہے کہ جو آدمی کسی سی چیز سے خریدے تو تولوائے تو اس اپنے سامنے تولے. ابھی آدمی کو کہا کہ مجھے
2 کلو ٹماٹر دے دو، میں آتا ہوں، آ گیا، پیسے دے دیے، اس کے سامنے تولے نہیں. ہم تو سامنے ہوتے ہیں پھر بھی اس کی ترازو کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیا تول رہا ہے. حالانکہ جو ایسے بغیر تولے ہوئے پیسے دے کے چلا گیا ہے، وہ ٹماٹر جو بھی کھائے گا اس سے گھر والوں کو سب کے دل کالے ہو جائیں گے. تاکہ وہ کیونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی کی رعایت نہیں ہوئی. گھر میں داخل ہوئے، اگر اللہ کی خوشنودی کی رعایت کر کے داخل ہوگا تو شیطان باہر رہ جائے گا، ورنہ شیطان اندر جائے گا، پھر وہ فساد کرے گا گھر میں. اللہ کی خوشنودی والے اعمال کو سیکھ کرنا غلامی میں ہمارے مزے ہیں. اللہ کی غلامی میں اگر ہم اللہ کی غلامی سے باہر کام کریں گے تو شیطان کی غلامی کریں گے، اور شیطان کی غلامی میں بس شیطان ہی، شرارتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. رحمان کی غلامی میں مزے ہیں، اور یہ سیکھنا علم ہے. کم از کم ہماری زندگی، ہم نے تو اپنی زندگی میں غلامی تو سیکھی ہوگی کہ جو بھی میں کر رہا ہوں میرا ہر حرکت سکون اللہ کی مرضی کے لیے ہے، اور اس پر عمل ہو تو ہمیں ہر حرکت اور سکون یا ہمیں جنت میں لے کر جائے یا دوزخ میں. اگر اللہ کی مرضی کے موافق ہے، آقا کی خوشنودی کے لیے ہے تو یہ جنت میں لے کر جائے. اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے تو یہ کوئی اور راستے پہ لے جائے. اس طرح ذکر ہے تو اللہ میاں سب سے زیادہ مبارک چیز ہر وقت جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ بس میرا ہی نام لیا جائے، اس کے لیے ذکر ہے. اور کم از کم ذکر اتنے تو ہو کہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں دل کو خبر ہو. سبحان اللہ، اگر دل کو خبر ہے تو یہ ذکر ہے، اگر دل کو خبر نہیں ہے تو یہ کیسے ذکر ہے؟ پھر تو عصیان ہے. کم از کم اتنا ہو، توجہ ہونی چاہیے کہ دل کو خبر ہو، اتنا سیکھنا چاہیے. اس سے بھی رحمتیں آئیں گی دل پر. اور اس طرح اخلاق ہیں، اخلاق میں یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمارے اندر ناگواریاں برداشت کرنا کتنی آگے. ناگواری طبیعت کے خلاف، جتنی آدمی میں طبیعت کے خلاف کی کو برداشت کرنا آ رہا ہے اتنا یہ اخلاق والا بن رہا ہے، اور یہ اس کی ایمان کی علامت ہے. ایمان والا میں کتنا برداشت ہے، کتنی ناگواریاں برداشت کر سکتا ہے، اس کی بقدر اس کی ایمان. ایمان کو آدمی تولے تو اس سے تولے کہ ناگواریاں کتنی برداشت کرتا ہے. تو یہ ایمان کی. اور بھائی اخلاص تو اس کا ہوگا جس کا اللہ کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا اعمال اللہ کے لیے ہوں گے، چاہے وہ کھائے گا اللہ کے لیے، پیے گا بھی اللہ کے لیے، ہر حرکت ان کا اللہ کے لیے ہوگا. وہ جب اللہ کے لیے اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اعمال بھی اسی کے لیے ہوتے ہیں جو دل میں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اس وقت اخلاص یہ ہے کہ آدمی لگا رہے، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑے نہ بڑے عمل کو چھوڑے. جیسے آدمی نشانے کو مارتا رہتا ہے، کبھی تو ایک تیر لگ جائے گا، جب ایک بھی لگا تو بس نشانہ لگ گیا، نشانہ بس لگ گیا. تو آدمی عمل کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا نہ چھوٹے عمل کو چھوڑے نہ بڑے. کبھی کبھی چھوٹے عمل میں وہ اخلاص ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو سارے کام بن جاتے ہیں بڑے عمل کی بنسبت سے. عام طور سے آدمی چھوٹے عمل کو چھوڑتا ہے، نہیں، چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑنا. اخلاص کی علامت یہ ہے کہ آدمی نہ چھوٹے عمل کو چھوڑے نہ بڑے عمل کو چھوڑے. اور تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، دل کی کیفیت ہے.
حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیس له راحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند، ہمیشہ غمگین اور ہر وقت حرکت میں یعنی بے چین۔ تو تبلیغ تو حضور کے درد اور بے چینی کا نام ہے، اور یہ ہمیں کتنی آئی۔ اب یہ باتیں بھائی دوستوں اگر ہم اس طرح سیکھنے کی، پہلی چیز تو ہے نیت، کہ ہم نیت کریں کہ یہ باتیں میں نے غلط یقین کے ساتھ نہ زندہ رہنا ہے اور نہ مرنا ہے، کیونکہ غلط یقین کے ساتھ زندہ رہنا بھی ہلاکت ہے اور مرنا بھی ہلاکت ہے۔ کہ پکی نیت ہو، پھر اس نیت کے موافق دیکھو جو ان اعمال کو دو باتوں کے ساتھ اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کے دل کی علائشوں کو دور فرمائے گا، جو ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں عمل کے لیے۔ ہمارے اندر جو ہے دل میں دنیا کی محبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی بلائیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ علائشی بیماریاں یہ ایسے نہیں نکلیں گی بیٹھے بیٹھے، اس کے لیے مجاہدے ہیں، مجاہدے ہیں، گھر سے نکلنا، ہجرت کرنا، یہ اس کے لیے۔ اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ہجرت فرمائی، ہجرت کی، اور یہ ہجرت ہماری ہجرت کی طرح نہیں ہے کہ پھر ہم واپس جاتے۔ وہ ان کو کہا کہ گھر بار، بیوی بچے، جائیداد، رشتہ دار چھوڑو اور دوبارہ اس کا نام نہ لو، اور پھر مدینے میں اپنی صحبت میں بٹھایا، صحبت میں رہو، اور صحبت میں بھی روٹی کپڑے مکان کا کوئی وعدہ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں صحبت میں، کپڑا بھی پورا نہیں ہے، مکان کا نام نشان بھی نہیں ہے، اسے میرا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں چلایا، وہاں پر بھی کھانے کو ہے تب بھی جا رہے ہیں، ایک کھجور ہے تب بھی جا رہے ہیں، ایک کھجور بھی نہیں، درختوں کے پتے کھا کر صحابہ نے ہمیں اتنے پتے کھائے، صحابہ فرماتے ہیں حتی قطعت اشتاقنا، ہمارے جبڑے پٹ گئے اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح مینگنیاں دینے لگے۔ گرمی سردی سے بچنے کا سامان ہے تب بھی جا رہے ہیں، گرمی سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے، سروں پر ہاتھ رکھ کر گرمی سے جا رہے ہیں۔ پیروں میں جوتے ہیں تب بھی جا رہے ہیں، جوتے نہیں ہیں تو چتڑے باندھ کے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ہمیشہ کی جاہلیت کے سارے علائشوں سے پاک کر دیا۔ عصبیت ہے، دنیا کی محبت ہے، اور خواہشات کے سب نفس کے اس سب سے پاک کیا، اور اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے قیدیوں میں کہا کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دو، مشورہ دی، وہ ان کو قتل کرے کہ ہم اللہ کو دکھائیں کہ ہم تیرے سوا کسی کی نہیں ہے۔ صحابی نے کہا کل کو لڑائی ہے، ایسے کافر کے ساتھ مقابلہ کرا جو حملے والا ہو، میں زبردست حملہ کروں، وہ زوردار حملہ کرے، پھر وہ مجھے قتل کرے اور میرے میرے کان ناک کاٹے اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور اسی پر میں کچھ مانگتا نہیں ہوں، بس صرف اتنا ہو کہ قیامت کے دن اللہ میاں یہ ارشاد فرمائے کہ یہ میرے لیے ہے، بس اس پہ میں خوش ہو جاؤں۔ اور پھر جب اللہ کی محبت ان کو مل گئی تو اللہ پاک نے سارے روم فارس کے حکومت خزانے سب ان کے قدموں میں رکھ دیے، اور یہ نہیں پوری انسانیت مسخر ہو گئی، ان کی دریا ان کے مسخر، جنگل کے جانور ان کے مسخر، آگ ان کے مسخر، مدینے میں آگ نکلی۔ ایک صحابی تھپڑ مار مار کے ان کو
آتش فشاں پوٹا ان کو اندر کی، اور اندر جا کر اس کے اوپر پتھر غار سے جو نکلا تھا اس پر پتھر رکھ دیا، بند کیا۔ زمین میں زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا، میں انصاف نہیں کر رہا، فوراً رک گئی، ہوائیں بات بند ہوئی، دور سے ہزاروں میل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں کہا یا ساریۃ الجبل، او ہوا نے وہ بات پہنچا دی اس کو۔ ایک جگہ اعلان کیا کہ جنگل کے جانور نکل جاؤ، یہاں ہم پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہزاروں لوگ جو کافر تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے جانور اپنے بچے سمیت نکل رہے تھے، تو ہزاروں لوگ اس بات کو دیکھ کر ایمان لائے مسلمان بھی۔ آج سلمان فارسی رضی اللہ عنہ گورنر ہوئے، جو چوریاں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہاں چوریاں بند کرو، ورنہ میں جنگل کے جانوروں کو حکم دیتی ہوں کہ رات کو جو نکلے گا اور اس کو چیر پاڑ دیں۔ تو وہ چور ہنسنے لگے کہ ادھر یہ کیسا عجیب امیر ہے، جنگل کی کدھر اور جانور کہاں، اور یہ یہاں اعلان کرتے۔ تو جو نکلے رات کو سب کو جنگل کے جانور آئے، چیر پاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تو یہ ایک زندگی ہم نے ابھی حاصل کرنی ہے، یہ نہیں۔ تو جو آدمی دو باتوں کا اہتمام کرے گا، اسی کے دل سے علائشی دور ہوں گی۔ اگر جو کا اہتمام نہیں کرے گا تو ایسے پھرتا رہے گا، نہ اس کو یہ دھیان ہوگا کہ میرے سر کے بال سنت کے خلاف ہے، میرا زندگی سنت کے خلاف ہے، میں کیا کر رہا ہوں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بیٹھا ہوگا اپنے جو پہلے سے پکڑا ہوئے ہے۔ عام طور سے لوگ جو ہے اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، یہ ظلم بھی ہے، حرام بھی ہے، اور کر رہا ہوگا، لگا رہا ہوگا، تبلیغ بھی کر رہا ہوگا اور حرام بھی کر رہا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس نے سمجھنا ہے وہ دو باتوں کا اہتمام کرے، ایک یہ کہ سادگی اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد یتیما وعاش مسکینا وبعث فقیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش یتیم، ساری زندگی مسکینی میں گزاری، اور جب نبوت ملی تو ٹکا بھی پاس نہیں، پوری زندگی مسکینی فقیری میں، اور آخر دم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کے بادشاہ تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر رات میں حضور کے ہمارے دیے میں تیل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تیل نہیں تھا، اگر تیل ہوتا تو مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے اس کو پی نہ لی تھی، اور حضور کی ذرا مبارک جو تھی وہ یہودی کے ہاں چند سا جو میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے اعلیٰ سطح پر اور مجاہدے کے اعلیٰ سطح پر ایک سادگی، تو سادگی میں آدمی اپنے لباس میں، گھر میں بھی، کھانے، روٹی، کپڑے، مکان وغیرہ میں سادگی، جو اپنی ضرورتیں ہیں سادگی اختیار کرے، اور یہاں اللہ کے راستے میں بھی کپڑے، جوتے، بستر وغیرہ ایسے سادہ ہوں، ایسے رکھیں کہ کوئی لے جائے اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، ایسی چیزیں رکھیں، ایسی چیزیں جو رکھے گا اس کو سمجھ آئے گی۔ اور جو اس کے علاوہ بیگ وغیرہ کیسے تماشی چیزیں رکھے گا کہ ادھر بیان میں بیٹھا ہے، وہاں اپنے بستر کی فکر میں اس کی چوکیداری کر رہا ہے، کوئی لے نہ جائے،
اس کو یہاں پہ کی تبلیغ سمجھ میں نہیں آئے گی. جو سادگی کے راستے سے اس کی دل کی علائشیں ختم ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ثواب مل جائے، لیکن دل کی علائشیں، اس کی جو ایسی چیزیں رکھتا ہے دل کی علائشیں سے پاک نہیں ہوں گی. میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تربیت کی بات کر رہا ہوں. تربیت جو ہے وہ اس سے ہوگی کہ جب ایسا بستر رکھو، ایسے سامان جوتے وغیرہ رکھیں کہ کوئی لے جائے تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو. اور دوسری چیز مجاہدہ ہے. مجاہدے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ہجرت ایک مجاہدہ، اگر وہ تو سخت مجاہدہ، وہ مجاہدہ ہے، لیکن پھر یہاں صحبت میں مجاہدہ. صحبت کا مجاہدہ یہ ہے کہ یہاں پر مرکز میں جس وقت آدمی ہے تو یہاں 6 اعمال ہوتے ہیں. صبح کا بیان ہوتا ہے، دوپہر کو ہدایات ہوتے ہیں، ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اور عصر کے بعد بیان ہوتا ہے، مغرب کے بعد کارگزاری ہوتی ہے، عشاء کے بعد سیرت کی کتاب ہوتا ہے. کسی عمل کو اول سے آخر تک نہ چھوڑے. یہ مجاہدہ ہے. اس کے لیے کھانے پینے سونے کو مؤخر کرے. آدمی تھکا ہوا ہے تب بھی عمل میں بیٹھے، آدمی بیمار ہے یہ بھی اس کا مجاہدہ ہے، تب بھی وہ عمل میں بیٹھے. یہاں پر اس کے دل سے اس کا دل علائشوں سے پاک ہوگا اور اللہ کے راستے میں جائے تو کسی بھی مجاہدہ کسی کہتے ہیں، مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کسی بھی مشقت سے دریغ نہ کرنا. اگر جان جاتی ہوئی نظر آئے، سخت گرمی ہے، مر جائیں گے لیکن واپس نہیں ہوں. اور تبلیغ میں اب تو تبلیغ میں بھی سفارشیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ تشکیل فلاں. سفارش کرنے والا، تشکیل کرنے والا یہ کہاں کا تبلیغ سیکھ رہا ہے؟ تو ہمیں تو وہاں بھیجو جہاں کوئی جاتا نہیں ہے. اس کی علائشیں دل کی علائشوں سے پاک ہوگا. جو یہاں سفارشیں کرے گا ادھر مخلوق میں پھنسا ہوا تھا، ادھر بھی مخلوق میں پھنسا ہوا ہے. ادھر بھی مخلوق سے ہونے کے اس لیے تو بلایا تھا کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہو جائے. یہاں بھی مخلوق پہ فلاں ایسا کرے، فلاں ایسا کرے، سفارشیں کر رہے ہیں تو مخلوق سے کر رہا ہے. تو یہ راستہ دل سے علائشوں کو دور کرنے کا نہیں ہے، مجاہدہ ہے. مجاہدے میں یہ ہے کہ کسی بھی مشقت سے پیچھے نہ ہٹنا. ہاں، ایک مجاہدہ تو جسمانی ہے کہ کسی بھی مشقت سے، اور ایک دوسرا ہے وہ نفسانی ہے. نفس کا مارا ہوا کہ دل سے گندگیاں دور نہیں ہوں گی. نفس کے خلاف چلنے والے، اپنی طبیعت نفس، آدمی اپنے نفس کے لیے مسئلے بھی بیان کرتا ہے. وہ مسئلہ ہوتا ہے نفس کا، اور اس کے لیے مسئلہ کہ یہ بھی ہے، یہ بھی تو ہے، اصول بھی بتاتا ہے، مسئلے بھی بتاتے ہیں، اور ہوتے ہیں مسئلہ نفس کا. تو نفس سے بچنے کے لیے مشورہ ہے. مشورے میں جو طے ہو اسی میں چلنا، یہ اس سے آدمی نفس کی حفاظت ہو جائے گی، اپنے مسئلے مسائل چھوڑے گا. تو جو نفس پر کڑی نظر رکھے گا اس کے اور اس طرح مجاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اللہ پاک کو اس کے دل سے علائشوں کو دور کرے گا. پھر اس کے آدمی چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق محبت ہو، تو جب یہ علائش دور ہوں گے پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اگر یہ علائش پڑی ہیں، یہ گندگیاں پڑی ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ حسد، کینہ، بغض، بے یقینی وغیرہ، دنیا کی محبت، جیسے خون پیپ ہوتا ہے، خون پیپ کی طرح. خون پیپ میں وہاں اللہ پاک کی پاک محبت جمع نہیں ہو سکتی ان خون پیپ کے ساتھ. اور ان کی نکالنے کی چیز یہ محنت ہے. اور یہ ہم اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ میں بزرگ بن جاؤں، اس لیے چاہتے ہیں کہ پوری عالم انسانیت، حضور کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب یہ محنت یہ ہر مسلمان
مرد عورت بوڑھے جوان صحت مند بیمار سب کے ذمے ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم مشرق مغرب شمال جنوب حتیٰ الی یوم القیامہ قیامت تک کے انسانوں کی نبی ہے. اب ہمارے ذمہ بھی ہے، ہمارے ذمہ بھی ہے پوری انسانیت مشرق مغرب شمال جنوب اور قیامت تک کے آنے والے انسان ان پر محنت کرنا. جتنی جیسے نماز کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا، روزے کا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، حج کا ہوگا جس پر فرض ہوئے، اور دوسرے اعمال کا حساب ہوگا، اس طرح یہ بھی ہوگا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امت ہی تھے، تمہارے ذمہ کام تھا کتنے لوگوں کو جنت کے راستے پر سیدھا کیا تھا. تو یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم سے پوچھ ہوگی اس پہ بارے میں کہ جنت کے راستے پر کتنے لوگوں کو لگایا تھا. البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم تھے. اب ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ نیت تو ہوگی پوری انسانیت قیامت تک کے آنے والے انسان جنت میں چلے جائیں گے. نیت شروع کریں گے اپنے آپ سے اور اپنے آپ میں اپنے دل سے. ہمارے دل کی کیفیت جتنی یہ گندگیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اس کے بقدر اللہ کے فضل سے اللہ کی محبت سے مالا مال ہوتا چلا جائے. جب اللہ کی محبت اس میں آئے گی تو پھر اللہ کی ماننی آسان ہوگی، پھر دنیا میں محنت کرنا آسان ہوگا اور سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے. جو مشکلات ہیں وہ مشکلات اسی کے ہیں کہ اللہ پاک کی پہچان اور محبت ہمیں حاصل نہیں ہے، اور اسی راستے پر جانے کی طرف جانے کی جب وقت آتا ہے، کوئی مشقت آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں. وہی وقت ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات علی کے ساتھ محبت کا جہاں مشقت آتی ہے اور وہاں سے ہم بھاگ جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے تو اس نے اللہ پاک سے اپنی تکلیف میں کہا، یا اللہ میں تو نہ بلال ہوں نہ صہیب ہوں اور نہ ایسے ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں اور اتنا کمزور، ایسا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے. تو جتنی بھی مشقتیں آتی ہیں وہ تو ہمیں اللہ پاک اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، یہ تو مخلوق ہے اللہ پاک کے ہاں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ پاک ہمیں دلواتے ہوئے اس سے ہمیں اللہ پاک اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے اور ہم دور بھاگتے ہیں. آسائشوں میں اللہ نہیں ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رات کو بیٹھے تھے تو بہت نیک بادشاہ تھے محل میں، تو اوپر سے کوئی آواز کوئی پھرنے کی، دیکھا کہ کون ہو، کہ مجھ سے اونٹ گم ہو گئے ہیں. تو اس نے کہا چھتوں پر بھی اونٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا پھر بادشاہی محلات میں اللہ ملتا ہے. ہاں تو چھوڑ دی صاحب. تو اس نے شاہی محلات چھوڑ دی جنگل میں. تو بھائی اللہ پاک آسائشوں میں نہیں ملے گا. اللہ پاک تو مشقتوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں جہاں بھیجے وہاں پر اللہ. صحابہ نے، میں نے آپ کو عرض کیا کتنی مشقتیں اٹھائی، تو ہم کس باغ کے مولی ہیں کہ ہم بغیر مشقتوں کے ہمیں اللہ ملے گا. البتہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. جو اتنی محنت کرے گا اس کو 50 صحابہ کی بقدر اجر ملے گا اور 50 صحابہ کی بقدر اس کے ساتھ مدد ہوگی. اللہ نے آسانی فرمائی ہے ہمارے لیے، حضور نے ارشاد فرمایا. تو بھائی اس آسانی کو لیں گے، اس سے اللہ پاک جو ہے ہماری جو دل کی علائشی دور کرے گا، تو پھر ہم تبلیغ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بولیں گے کہ تبلیغ میں وہ اثر نہیں دیا. کس نے کہا ہے؟ تو جاؤ. پہلے لوگ جو تھے پرانی
कंबल होते साथ, एक थैला होता, उसमें कपड़े होते थे, दिन को उसका थैला होता था, बैग, रात को उनका सराहना होता था, बाकी कोई चीज़ नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तेल के चूल्हे साथ होते, हर तबलीग से मिट्टी के तिल की बू आती थी, लकड़ियाँ साथ होती थी, चीज़ें काली कलोटी चीज़ें अपने साथ, खिदमत का सामान होता था, वो लेकर जाते थे। कोई उनको पूछने वाला, देखने वाला। एक मस्जिद में जाते, निकल जाओ, हमारी मस्जिद ख़राब कर दी, फिर दूसरे में जाओ, फिर उससे भी निकाल दिया, पत्थर मारते, तीसरे में तो तीसरे से भी निकाला, पूरी रात पूरा दिन फिरते रहे। ये जो रौनकें तुम्हें नज़र आती हैं, ये तो उन लोगों की बरकत है। हमने तो तबलीग का खुलिया भी गाड़ दिया। तबलीग तो सीधी सादी ज़िंदगी का नाम था, सीधी सादी वक्त का, अपने खाने पीने चीज़ों में सादगी का ये चीज़ थी, वो हमने कहाँ पहुँचा दी। वो जो इससे ये रौनकें बनी हुई, वो तो उन लोगों की थी। हमने किस हाल में एक दो नुकसान किए, एक अपना नुकसान किया कि दिल की कैफियत हमने तबलीग से वो फ़ायदा नहीं उठाया, और दूसरे आने वालों के लिए भी रास्ता बंद कर दिया कि तबलीग तो नाम है इसके लिए कि खूबसूरत खूबसूरत बैग और बिस्तरे रखो, और एक हाथ में कीमती नुमाइश की मच्छरदानी, नुमाइश की बैग और बिछाने वाली पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हैं। ये तो तबलीग के खुले बिगाड़ने वाली चीज़ है, बनाने वाली। तबलीग को बिगाड़ने नहीं, तबलीग का खुलिया बिगाड़ दिया। तो जो आदमी जो चीज़ जिस तरतीब पर चले, उसी पे इस्तेमाल करने से उसका फ़ायदा होगा। आदमी बंदूक का गोली जो है वो राउंड जो है वो चिम्बर में रखे और बुलेट मजबूत करे, फिर उसको पकड़े, फिर उसको निशाना बना के एक हाथ बंद करे, सांस बंद करे, हरकत बंद करे, फिर निशाना लगाए, फिर वो निशाने पर लगता है। ऐसे नहीं कि बस वो गोली को फेंका तो उससे वही काम होगा, नहीं। या फिर उससे निशाना नहीं बांधा, फिर वैसे उंगली दी तो पता नहीं क्या चीज़ नुकसान करेगा, वो फ़ायदा नहीं का, पता नहीं का और चीज़ लगेगी। जो निशाना है वो निशाना नहीं, निशाने के अलावा और कोई चीज़ लगेगी। तो हमारी तबलीग से निशाना पर नहीं है, तो निशाने की वजह से और नुकसान हो रहे हैं। बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत तो मादे के खिलाफ उठी थी कि मादे से नहीं होता। हमारी तबलीग मादे का गुलाम कर दिया हमने। बस जो चीज़ हो चीज़ें लो, चीज़ें जमा करो, चीज़ें जमा करो, इसको हम तबलीग समझा हुआ। इस वजह से पता नहीं कहाँ चले गए।